بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ۔ جناب سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4777۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ زبردست پہلوان بہت زیادہ پچھاڑنے والا کسے کہتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4779۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4782۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آسان ہی کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ عز و جل کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ عز و جل کے لیے انتقام لیتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4785۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنبے کا بہت برا آدمی ہے، پھر فرمایا، اسے اجازت دے دو، بلا لو۔ جب وہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ باتیں کیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کی ہیں، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق ایسے ایسے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ہاں سب سے برا وہ آدمی ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4791۔